السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ محترم ناظرین، سامعین، پارہ نمبر 5 کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، غور سے سماعت فرمائیں۔ اس پارے کی ابتدا میں، جیسا کہ پچھلی ملاقات میں پارہ نمبر 4 کے خلاصے کے اخیر میں نے بیان کیا تھا کہ 5ویں پارے کی ابتدا میں بھی اللہ نے محرم خواتین کی کچھ تفصیل بیان کی ہے۔ اس تفصیل کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے آیت نمبر 29 سے لے کر 31 میں، یعنی 3 آیتوں میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل اور حرام طریقے سے مت کھاؤ۔ یعنی گویا کہ رشوت، سود، دھوکہ، غبن، ان ساری چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اپنی مارکیٹ کو بچانا چاہیے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ایک بات ذکر کی ہے کہ دنیا میں دیکھیں بہت سارے لوگ کڑھتے ہیں، کسی کی بلڈنگ، کسی کا بنگلہ، کسی کی گاڑی، کسی کا پیسہ دیکھ کر۔ اللہ نے کہا وَلَا تَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ اللہ کا کام تھا، جس کو جو چاہا اس نے بنا دیا، کسی کو نبی، کسی کو پیغمبر، کسی کو رسول، کسی کو صحابی، کسی کو ولی، کسی کو کچھ بنا دیا۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، مردوں کا اپنا نصیب، عورتوں کا اپنا نصیب۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم کیا کریں؟ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگیں، دوسروں کا مال دیکھ کر حسد کا شکار نہ ہو، اللہ سے اس کا فضل مانگیں، اللہ اس سے زیادہ آپ کو دے دے گا جس کا مال یا جس کی بلڈنگ، جس کی گاڑی دیکھ کر آپ حسد کا شکار ہو رہے ہیں، تو اللہ سے اس کا فضل مانگا کریں۔ پھر اللہ نے کہا مرد عورتوں پر حاکم ہیں، اور الرجال قوامون علی النساء، کیوں حاکم ہیں؟ 2 وجہ۔ ایک وجہ تو یہ کہ اللہ نے یہ فضیلت عطا کی، دوسری وجہ یہ کہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس لیے کہ اپنا مال ان پر خرچ کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے ایک بات کہی کہ عورت اگر نافرمان ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ، تو پہلا کام یہ ہے کہ شوہر اسے نصیحت کرے، بتائے کہ اللہ نے بیوی کو کس بات کا حکم دیا، کیا کرنا چاہیے اس کو۔ اگر نصیحت سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو ٹھیک، ورنہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر الگ کر دو۔ بستر الگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خود الگ بستر پر سو، اس کو الگ بستر پر سلاؤ۔ یہاں بات سمجھ میں آ جاتی تو ٹھیک، ورنہ وَاضْرِبُوهُنَّ، مارو، لیکن ہلکی مار مارو۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، مار سے بھی سمجھ میں آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اگر اب بھی نہیں مانتی ہے تو کیا کہا، ایک آدمی کو اپنی طرف سے اور ایک بیوی کی طرف سے بلاؤ، بیٹھاؤ، حالات دیکھیں، معاملات دیکھیں، اس کے بعد جو فیصلہ إِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر وہ دونوں خیر اور بھلائی چاہتے ہیں، اکٹھا رہنا چاہتے ہیں، تو اللہ توفیق دے دے گا، کوئی بھلائی کا راستہ نکل آئے گا۔ لیکن اگر پھر بھی عورت باز نہیں آتی ہے یا دونوں میں بنتی نہیں ہے تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد طلاق کا اور خلا کا آپشن ہے، جو چاہے وہ راستہ اختیار کر سکتے ہو۔ مختلف طرح کے لوگوں کے ساتھ اللہ نے احسان کا حکم دیا، آیت نمبر 36 میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کئی لوگوں کا اللہ نے نام لیا اور ان کے ساتھ احسان کا حکم دینے کے بعد اللہ نے کہا تکبر سے اپنے آپ کو بچاؤ، فخر سے، غرور سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے 36 نمبر آیت کے بعد کئی ساری چیزیں بیان کی ہیں، کئی ساری چیزیں، قیامت کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے نشے کی حالت میں مسجد کے قریب، نماز کے قریب جانے سے منع کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے شرک کا نقصان بتایا ہے، جہنم کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر ایک بہت ہی اہم بات آیت نمبر 59 میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو، اللہ کی، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے ذمہ داروں کی بات مانو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ اس معاملے کو، إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو۔ پتہ یہ چلا کہ ذمہ داروں کی بات ہم اسی وقت مانیں گے جب اس ذمہ دار کی، اس حاکم کی، اس امیر کی بات اللہ اور اس کے رسول کی بات کے موافق ہے، اس لیے کہ
اختلاف کی صورت میں اللہ نے امیر کی طرف پلٹنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ذالک خیر و احسن تاویلا، اور یہی بہترین چیز ہے، احسن چیز ہے۔ تمام مسائل میں ہمارے فیصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جج ہمارے وہی ہیں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اور نبی نے جس مسئلے میں جو فیصلہ جیسا فیصلہ کر دیا ہے، مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کے اس فیصلے کو ویسے ہی قبول کر لیں جیسا نبی نے فیصلہ کیا ہے، تبھی آپ صحیح معنوں میں مومن شمار کیے جائیں گے۔ اچھا، اگر آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں تو کیا بدلہ ملے گا آپ کو؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ آیت نمبر 69 میں اللہ نے ذکر کیا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور ان سے اچھا کوئی دوست، کوئی ساتھی اور کوئی آپ کا مصاحب نہیں ہو سکتا، کوئی رفیق نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کہا موت کہیں بھی آ سکتی ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ بند رہو، موت تمہیں وہاں بھی آ جائے گی۔ سلام کا جواب دینے کا اللہ نے طریقہ بیان کیا، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب آپ سے کوئی سلام کرے، السلام علیکم کہے تو آپ بہتر جواب دیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا اسی جیسا جواب دے دیں۔ کوئی السلام علیکم کہتا ہے تو آپ وعلیکم السلام کہہ دیں۔ مختلف طرح کے قتل پر مختلف سزاؤں کا تذکرہ اللہ نے کیا آیت نمبر 92 میں، 93 میں، کہ کسی کو قتل کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے، کیا سزا ملتی ہے، اس کا کیا بدلہ ہے، ایسی صورت میں اسلامی شریعت کا کیا قانون ہے، وہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ نماز میں قصر اور صلاۃ خوف کا مسئلہ اللہ نے بیان کیا آیت نمبر 101 میں، 102 میں۔ بہتان کی سزا اور اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا پس منظر اللہ نے بیان کیا ہے تقریباً 8 آیتوں میں، آیت نمبر 105 سے 112، اور اس سلسلے میں ایک واقعہ بھی ہے، آپ قرآن اٹھائیں، تفسیر اٹھائیں، وہاں دیکھیں، وہاں پڑھیں۔ صحابہ کرام کا منہج اپنانے کا اللہ نے حکم دیا ہے آیت نمبر 115 میں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جو رسول کی مخالفت کرے ہدایت آ جانے کے بعد اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے، کسی اور راستے کی اتباع کرے، یعنی صحابہ کرام کے منہج کو چھوڑ کر کسی اور منہج کے پیچھے لگ جائے، تو اللہ نے کہا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جدھر جانا چاہے گا لے کر چلے جائیں گے اور اسے کل قیامت کے دن جہنم میں ڈال دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت بری جگہ ہے۔ شرک اور مشرک کا انجام اللہ نے ذکر کیا کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں تو اللہ سارے گناہوں کو چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن شرک اور اس کے جیسے جو دوسرے گناہ ہیں وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ ان گناہوں کو معاف نہیں کرے گا جو شرک کے برابر گناہ ہے، یا مشرک کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا اگر شرک کی حالت میں انسان کا انتقال ہوا ہو۔ اس لیے شرک سے بچیں، اپنے آپ کو مشرک بننے سے بچائیں۔ عدل و انصاف کا حکم اللہ نے دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو عدل و انصاف کو قائم کرو، چاہے سچی گواہی دو، جھوٹی گواہی سے بچو، چاہے اپنے خلاف ہی کیوں نہ گواہی دینی پڑے، رشتہ داروں کے خلاف، والدین کے خلاف، اپنی بیوی بچوں کے خلاف کیوں نہ گواہی دینی پڑے، اس لیے کہ فاللہ اولیٰ بہما، اللہ آپ کی باتوں کا، آپ کی عبادت کا، آپ کے کاموں کا سب سے زیادہ مستحق ہے، اس لیے جو کام بھی کریں وہ اللہ کو سامنے رکھ کر، اللہ کی رضا کو، اس کی خوشی کو سامنے رکھ کر کیا کریں۔ اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑانے والوں کا ساتھ مت دو۔ اللہ نے کہا جہاں دیکھو کہ کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑا رہے ہیں فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، تو ان کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ منافقین کی صفات کا اللہ نے تذکرہ کیا آیت نمبر 142 سے 147 میں، کہ منافقین یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان کی ایک اور صفت بیان کی اللہ نے کہ جب یہ نماز پڑھتے ہیں تو سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، یراؤن الناس، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں، مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ شش و پنج میں، نہ ایمان والوں کے ساتھ ہے نہ کافروں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اخیر میں کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو اس راستے پر جائے گا وہ یاد رکھے
وہ یاد رکھے کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے والے حصے میں ڈالا جائے گا۔ پھر اللہ نے کہا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ اور اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو۔ اس لیے اگر عذاب سے بچنا ہے تو دو کام کریں، اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان رکھیں اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کرتے رہیں۔ جو کچھ بھی آپ کو ملے آپ الحمدللہ کہیں، جیسی زندگی بھی گزر رہی ہے الحمدللہ کہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اللہ آپ کو عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سبھی کو ایمان کی دولت عطا فرمائے اور ملنے والی نعمتوں پر اللہ ہمیں تیرا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔